السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير ربی زدنی علما ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آج کا لیسن کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے ورڈز کو آپ اچھے سے یاد کریں۔ چلیں آج کی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اخذ لیا اللہ نے میثاقا یعنی عہد، میثاق احد یعنی اگریمنٹ، النبیین نبیوں سے، النبیین نبی سے، لما جو کچھ آتیتکم یہ تمہیں دوں، میں تمہیں دوں، آتیتکم ہمیں تمہیں دوں، من سے کتاب و حکمت اور حکمت، و حکمت اور حکمت، ثم پھر جاء یعنی آئے، جاء تم رسول یا ایک رسول مصدق یعنی تصدیق کرتا ہوا، تصدیق کرتا ہوا، لما جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے، لتؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، اور لتنصرنہ تم ضرور اس کی مدد کرو گے، یا تم ضرور اس کی مدد کرو گے، لتنصرنہ قالا اس نے فرمایا کیا اقرار تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے قبول کیا، وَأَخَذْتُمْ تم نے قبول کیا، علا پر ذالکم اس بات پر، ذالکم اسری میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا، انہوں نے فرمایا فشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من سے الشاہدین یعنی گواہ ہوں، الشاہدین میں گواہ ہوں۔ یعنی 81 آیت ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے، اسی بات کو جو پچھلے لیسن میں ہم نے لیا ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ کہ جب اللہ نے عہد لیا کہ نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئیں اس کی تصدیق کرتا ہوا، یعنی لما معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنون به ولتنصرنہ کہ تم کیا کرو گے اس کی، تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، یعنی تؤمنون یعنی تم ضرور ایمان لاؤ گے، اور دیکھیں لا جو ہے یہ ضرور ہے، یہ اور تم اور ضرور اس کی کیا کرو گے، مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری تو اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر یعنی میرا عہد قبول کیا۔ قالوا اقررنا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے اقرار کیا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ رہوں، یعنی گواہ ہوں میں، یعنی اللہ نے جو ہے معاکم من الشاہدین یعنی گواہوں میں سے ہوں، یعنی من الشاہدین جو ہے گواہوں میں سے ہوں۔ دیکھیں کتنی یعنی گہری آیت ہے یہ، کہ جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو میں تمہیں دیا ہوں کتاب اور جو حکمت دیا ہوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے یا رسول آئے گا تو تم کیا کرو گے، تصدیق کرو گے اس کے، میں معکم تمہارے ساتھ جو لما اس کے جو، اور تم اس پہ ضرور ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی جو ہے مدد کرو گے۔ تو کیا کہا انہوں نے، اقرار کیا کہ اور تم نے جو ہے اس کو قبول کیا، پھر اس کی جو عہد کو، میرا عہد کو جو ہے یعنی اقررنا ہم نے اس کا جو ہے اقرار کیا، اس کا جو ہے عہد کو جو ہے لیا، انہوں نے قبول کیا، اور کہا اللہ نے کہا کہ پس گواہ رہو، پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی گواہوں میں سے ہوں، یعنی نعوذ باللہ جی اتنا سب یعنی اللہ نے، یعنی یہ جو آنے والے رسول ہیں پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو رسول ہیں جو جتنے بھی پہلے بھی آئے ہیں اور نبی جو آئے ہیں ان کے پاس بھی یہ بات آئی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے تو یہ تصدیق کریں گے اس کی، یعنی ان کی کتابوں میں آ گیا ہے جیسے کہ ان کے رسول، یعنی اگر ہم کسی اس سے پہلے یعنی محمد پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے جتنے یعنی رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی تصدیق کیا گیا ہے، کلیئر کٹ ہے کہ آخر زمان یعنی جو پیغمبر آئیں گے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ ان کا ڈیٹیلز پورا ان کے پاس ہے کہ یہ ان کو کیا کریں گے، ان کی جو ہے مانیں گے، ان کے پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ نعوذ باللہ ہوا کیا ہے، جس برعکس انہوں نے ان کی مخالفت کی، جیسے کہ جبکہ اللہ نے جو ہے یہ
अखज़ किया है, मीसाक किया है, यानी एक पुख्ता अहद करना, यानी एक एग्रीमेंट किया है नबियों के साथ इससे पहले वाले, कि जब तुम्हारे पास कोई नबी आए तो वो एक दूसरे का जो है तस्दीक करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको किताब दी, हिकमत दी, और उनको जो है उसके बाद में जो रसूल आए हैं वो तस्दीक करते हुए, नहीं जैसे कि हम अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात कर लें, तो जो कुरान है और जो रसूल हैं वो खुद जो है वो तस्दीक करते हैं इससे पहले वाली किताबों के और जो इससे पहले वाले रसूल के, यानी कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसे हमने भी कहा ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम भी ये इकरार करते हैं क्योंकि आयत आ गई है कि हम जो है कोई फर्क नहीं करते रसूलों में से, हम तस्दीक करते हैं। तो ऐसे ही यानी पिछले वालों को भी क्या करना चाहिए, अगले वालों की जो है तस्दीक करनी चाहिए। तो जैसे पहले चला आया है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर बनी इसराइल ने इसको बरअक्स कर दिया, उन्होंने जो है तस्दीक नहीं की और मुखालिफत की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने आज तक भी जो मुखालिफत कर रहे हैं, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या उससे जितनी भी हैं, उन्होंने जो है जैसे उन्हें वादा किया गया नबियों से, और वो जो वादा जो है पास ऑन हुआ है उनकी जनरेशन यानी जो उनकी उम्मत थी उसके लिए। यानी अगर हम ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बनी आदम यानी सॉरी बनी इसराइल है, बनी इसराइल के जो है उनके जितने भी नबी हैं वो तो इकरार किए हैं कि आने वाले नबी क्या वो क्या करेंगे, उनको ईमान लाएंगे और उनकी मदद किएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खिलाफ गए हैं, अपनी किताब अपने नबियों के खिलाफ जाकर जो है उन्होंने क्या किया, बरअक्स को उन्होंने काम किया है, आज तक वो उल्टे ही रहे हैं। और वो जो है जैसे उनसे वादा लिया गया था नबियों से इनसे पहले कि जब आएंगे अगले आखिर जो जो नबी आएंगे उसके ऊपर वो ईमान लाएंगे, उनकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ला आ रहा है, ला मतलब आता है जरूर जरूर, यानी ये जो होना था काम ये उल्टा किया उन्होंने। आज तक जो है बनी इसराइल उल्टे पे ही हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो कितनी मुखालिफत करते ना, यानी मुसलमान इस्लाम की दीन की और जो भी यानी अल्लाह की यानी कि उसके रसूल की जो मुखालिफत करते हैं, ये चीज उन्होंने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, यही उनकी जो है गुमराही है, क्योंकि अपनी किताबों को उन्होंने पीठ पीछे फेंक रखा है और उस पे वो चल नहीं रहे हैं। तो नऊज़ु बिल्लाह ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, कुरान आ गया है, तो हमें चाहिए कि हमारा जो भी यानी हमारा ईमान जो है हमारी कहाँ से हमें लें, उसको अखद करें कुरान और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लें, ना कि किसी की जबान का घड़ा हुआ या कहा हुआ को नहीं लेना है। हमें जो भी बात हम सुनेंगे उसको अपने कुरान और जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी सीरत में हम जाके उसको टटोलेंगे, ढूंढेंगे। अगर कहीं हमें इख्तलाफ लग रहा है, कोई चीज जो है यानी जो रूल है अल्लाह का उसके खिलाफ जा रही है कई बात, तो हमें जरूर उसकी तहकीक करनी चाहिए, फिर उस पे हमें जो है उसको मानेंगे। हम कोई भी चीज ऐसा लग रहा है कि शिर्क की तरफ जा रही है या कोई चीज है जो नहीं लग रहा है कि नॉर्मल है, तो हमें जरूर उसकी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो मिलावट इतनी कर दी है कि किस चीज को कहाँ लेके जाके लगाकर कैसे उसको जो है तोड़ मड़ोड़ के जो है नऊज़ु बिल्लाह शिर्क की तरफ और जो है खिलाफ दीन के और जो हमारी जो शरीयत है उसके खिलाफ जा रही हैं बहुत सारी बातें। तो वो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे अल्लाह ने जो वादा लिया है उनके नबियों से कि हम जो है जो आए हैं किताब उसको मानेंगे, और जो हिकमत जो अल्लाह ने दी है रसूलों के थ्रू उसको हम तस्दीक करेंगे, और जो उनके पास है कि हम जरूर ईमान लाएंगे रसूलों पर, और जो हम जरूर मदद करेंगे रसूलों की। यानी रसूल की मदद कैसे करेंगे, आज तो हमारे पास जो है किताब और हमारे पास उनकी सुन्नत है, तो आज जो हमारे पास जो आसपास जो बन रहा है माहौल उसके अंदर मदद कैसे करेंगे, सही बात पर पहुंचाकर सही पर लगकर सही के लिए हमें खड़े होना है, सही के लिए हमें जो है यानी जो भी गलत चीज है उसके खिलाफ जो है करना चाहिए, बताना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो हमें हमेशा जो है जस्टिस राइट पे रहना है हमें, और तस्दीक वही करनी चाहिए जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान है, और जो हमारे पास उनकी सुन्नत और उनकी सीरत है उसी पर हमें रहना है, क्योंकि ये सब जो है इकरार किया हुआ यानी एक अग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग्रीमेंट किया है अल्लाह से, और वही अग्रीमेंट हमारे लिए आता है। जितने काम हैं हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हमने कहा अकररना, जैसे यहाँ पर है हमारे प्यारा रसूल जब हम शहादत ले रहे हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस पे हमें यानी जब तक हमारी हयाती है उस पे रहना है इंशाअल्लाह। यही है, क्योंकि जैसे अल्लाह बताया फशहदू वाना मअकुम मिनश शाहिदीन के, तुम गवाह रहो मैं भी गवाहों में से हूं। तो यही हमारे लिए भी गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो इबादत के लायक जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और उसकी वहदानियत पर उसकी तौहीद पर हमें जीना और मनना है। हमारी तमाम जिंदगी का जो भी हम काम करें और सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसकी रजा के लिए, ये हमें होना है जैसे उन्होंने अल्लाह जैसे लिया है करार किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही इकरार हमारे लिए भी है। तो इसके बाद और एक आयत ले लेते हैं, थोड़ा और समझेंगे इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 82। फमन फिर जो तवल्ला फिर जाए, तवल्ला फिर जाए, बादा बाद, बादा बाद, ज़ालिका इस
فاولئک تو وہی، فاولئک تو ہی ہم وہ الفاسقون یعنی نافرمان، فاسقون یعنی نافرمان۔ تو یہ آیت دیکھیں کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو بھی پھر جائے گا اس کے بعد کہ یہ جو لیا ہے، عہد لیا ہے، سب لینے کے بعد پھر جائے گا، تو یہی کیا ہے، نافرمان ہے۔ تو اللہ اس میں کلیئر کر دیا گا جو بھی اس سے پھرے گا، یعنی وحدانیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو سنت ہے اس کے خلاف جائے گا، اس سے پھر جائے گا، یعنی چاہے وہ بنی اسرائیل کی ہم بات کر لیں یا کوئی ہمارے خود ایمان والے بھائی کی بات کر لیں، اگر وہ اور نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی شروع کر دیں، یا قرآن اور جو سنت کو چھوڑ کر کوئی اور اپنے طرف سے گھڑ کر کچھ اور اپنے طرف سے ڈال کر وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کچھ اور اچھا کرے گا، نہیں، وہ تو خلاف ہوگا، اور یہی کیا ہے، فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی چیز ہم کریں، اگر لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہٹی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے اندر لگ رہا ہے، تو ہمیں واپس قرآن اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی طرف واپس آنا چاہیے، اور جو بھی ہم پھرے ہیں یا پلٹے ہیں یا جو پلٹا دیا گیا ہے نعوذ باللہ، اسے ہم رجوع کر لیں، پہلے جو ہماری حیاتی میں جو ہے توبہ کر کر جو ہے ہم جو ہے ایمان پر آ جائیں، اسلام پر آ جائیں، اور ہماری جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے، جو ان کی سنت ہے، اس پر ہم آ جائیں انشاءاللہ، تو کیا ہوگا، ہمارے انشاءاللہ اللہ جو ہے مغفرت کر دے گا۔ تو اور ایک آیت لے لیتے ہیں 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افغیرہ یعنی کیا سوا، افغیرہ کیا سوا، دین اللہ اللہ کیا، اللہ کا، یبغونا وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، یبغونا وہ ڈھونڈتے ہیں، لہو اور اس کے لیے، وہ لہو اور اس کے لیے، اسلم فرما بردار رہیں، اسلم یعنی فرما بردار رہیں، من جو فی میں السماوات آسمانوں میں، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، والارض اور زمین، طوعاً خوشی سے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، اور الیہ اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو چلیں اس آیت کو تو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افغیر دین اللہ یبغون ولہ الاسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ کچھ اور ڈھونڈتے ہیں؟ کیا وَلَهُ أَسْلَمَ، جبکہ اسی کے لیے جو ہے فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کیسے، طوعا وکرہا یعنی چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گیا کہ کیا کوئی اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چیز ڈھونڈتے ہو؟ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز تم ڈھونڈتے ہو؟ کیا اسلام میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہو جو اللہ نے آلریڈی دے دیا، اکملت دینکم، اور اللہ نے اس کو کامل کر دیا، پورا کر دیا، کیا اس کے اندر کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اور اس میں ڈالنا چاہ رہا ہے؟ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے، جبکہ اس کے لیے کیا ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے، جھکا ہوا ہے اس کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے سب کا سب جو کچھ آسمان اور زمین، خود آسمان خود زمین، یا اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ یہ فرشتے ہوں یا جن ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، جانور ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہ چاہے وہ خوشی سے ہو یا کوئی جو ہے نہ خوشی سے، لیکن ہے اسی کا فرما بردار، اور اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے، ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج یہاں پر ہم جو بھی کچھ بھی کر لیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری منمانی کر لے رہے ہیں، ہم جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، ہر چیز تک کر کے یہ سوچیں گے کہ میں بہت پیسہ بنا لیا، میں شہرت بنا لیا، عزت بنا لی، یہ بنگلے بنا لیا، میں نے گاڑیاں خرید لی، سب کا سب فنا ہو کر سب مٹی میں ملنے والا ہے، جو باقی رہنا ہے وہی ہے ہماری جو نیک عمل ہیں، جو ہمارے جو مین، جو ہم نے پریکٹیکلٹی میں جو اسلام کو، دین کو جو ہم نے چلا ہے، جو اس کو اپلائی کیا ہے، وہی باقی رہنے والا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل، ہماری نیکیاں وہی کام آنے والی ہیں، اور جو اللہ کی جو رضا کے لیے جو محنت کیا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی اس کا جو آخرت میں جو ہمیشگی کی زندگی میں جو ہے اسے فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ چلیں اسی پہ ہم روکتے ہیں، ہم سب سے یہ کوشش کریں کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں انشاءاللہ، اور جو کچھ ہم جو یعنی ایڈیشنل ڈال لیے ہیں جانے انجانے میں، اس کو ہم نکالیں، اور خالص اللہ کی بندگی، اور جو خالص جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اسی پہ ہم آج کی جو ہے لیسن کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔